بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ آج صبح سویرے ہی سیما کے انتقال کی خبر آئی، مگر اس کا انتقال کیسے ہوا، میرے ذہن میں یہ سوال گونجا، کیونکہ ابھی کل ہی میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھلی چنگی اپنے دروازے میں کھڑی کسی بچے کو آواز دے رہی تھی۔ پھر میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ سیما کی والدہ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کو اپنی گلی کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن سیما کی والدہ اپنا گھر چھوڑ کر اس لڑکے کے گھر آ گئیں اور لڑکے کی ماں سے کہا کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گی، مجھے شادی اسی لڑکے سے کرنی ہے ورنہ خودکشی کر لوں گی۔ اس لڑکے کا نام احد تھا۔ احد بھی ہمارے محلے کا ایک شریف لڑکا تھا۔ احد کے گھر والے بہت اچھے تھے اور سیما کی والدہ کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اپنے محلے کے چند بزرگوں کو گھر بلوا کر اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے لڑکی کو بہت پیار سے سمجھایا، زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی کہ اس کا اثر اس کے والدین اور باقی بہن بھائیوں پر کس طرح پڑے گا، مگر وہ نہ مانی۔ تو ایک بزرگ کو سیما کے والد کے پاس پہنچا، جنہوں نے ساری صورتحال ان کے والد کو سمجھائی۔ اس کے والد سمجھدار تھے۔ وہ ان بزرگ کے ساتھ احد کے گھر آئے اور سیما کی والدہ اور احد بھائی کا نکاح پڑھا دیا۔ احد بھائی یوں تو اچھے تھے، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گلی میں بیٹھ کر اپنے ہی دروازے پر تاش کھیل رہے ہوتے۔ اس دوران ان کے ہاں یکے بعد دیگرے دو خوبصورت بچوں نے جنم لیا۔ پہلی بیٹی کا نام انہوں نے کلثوم رکھا اور دوسری کا نام سیما رکھا۔ کلثوم سانولی تھی، لیکن سیما انتہائی خوبصورت اور زین تھی۔ جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ گھر میں پریشانی حد سے بڑھ گئی ہے تو انہوں نے اپنے ساس سسر کی اجازت سے اپنے ہی علاقے کی ایک فیکٹری میں کام کرنے کی اجازت حاصل کی اور فیکٹری جانے لگیں۔ اس طرح ان کے گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ اس دوران احد کا کبھی کام لگتا کبھی نہیں۔ دونوں بچوں کے بعد اللہ نے انہیں مزید 3 بیٹوں سے نوازا، لیکن ماں کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تربیت اچھی نہ ہو سکی۔ سیما کی والدہ نے وہیں فیکٹری میں ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا اور پھر ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا، جس پر محلے کے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن سیما کی والدہ اور ابو نے جواب دیا کہ جب ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہے تو کسی کو بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ زندگی کے دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ دونوں بچیاں بڑی ہونے لگیں اور جب سیما 12 سال کی تھی تو اسے بھی ماں باپ کی طرح ایک ہی محلے کے لڑکے سے محبت ہو گئی۔ اس لڑکے کا نام اسفند تھا۔ اسفند انتہائی شریف گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کے گھر میں ماں باپ کے علاوہ اس کے 10 بہن بھائی اور بھی تھے، جس میں اسفند کا نمبر 4 تھا، جبکہ اسفند کی عمر تقریباً 15 سال ہوگی۔ سیما کا اسفند کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ دونوں بہنیں اپنے گھر کا کام کاج ختم کرتیں اور اسفند کے گھر جا بیٹھتیں۔ اسفند کی بہنیں بھی سیما کی عمروں کی تھیں، اس لیے ان کی دوستی بہت بڑھ گئی، آپس میں محبت سے رہتیں۔ اسفند کی والدہ سیما اور اس کی بہنوں کا بہت خیال رکھتیں کہ بیچاری بچیوں کی والدہ تو گھر میں نہیں ہوتی، اچھا ہے کہ ان کے گھر آ جاتی ہیں۔ ویسے بھی آج کل کا ماحول صحیح نہیں ہے، لیکن انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ اسفند اور سیما ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ جب سیما کی والدہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سیما سے باز پرس کی۔ اس نے انتہائی ڈھٹائی سے جواب دیا، میں تو شادی صرف اسفند سے ہی کروں گی۔ وہ پھر اسفند کے گھر گئی، اس کی امی سے ملی اور کہا کہ میری بیٹی آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ لوگ میری بیٹی سیما کو بہت پسند ہو، اگر اسفند سے سیما کی شادی نہ ہوئی تو وہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ اسفند کی والدہ سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے سیما کی امی کو بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا، اسفند اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی شادی کروں، کیونکہ اس سے بڑا ایک بھائی ہے اور 2 بہنیں جو شادی کے قابل ہیں۔ مجھے پہلے ان کی شادی کرنی ہے۔ ابھی اسفند پڑھ رہا ہے، نوکری تو بہت دور کی بات ہے۔ سیما تک جب یہ بات پہنچی تو وہ مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے میں اس نے ٹائی فون کی بوتل رکھی ہوئی تھی، جسے اس نے فوراً ہی پی لیا۔
اس کی ماں نے پہلے تو دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، پھر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ انہوں نے باہر گلی میں شور مچا دیا کہ سیما نے زہر پی لیا ہے، وہ اپنا دروازہ نہیں کھول رہی۔ خیر محلے کے لوگوں نے کسی طرح دروازہ کھول کر سیما کو باہر نکالا تو وہ نیم بے ہوش تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے والدین سے پوچھا کہ سیما نے ایسی حرکت کیوں کی، تو انہوں نے گھریلو پریشانی کا بہانہ بنا دیا۔ 2 دن ہسپتال میں رہ کر سیما گھر آ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی جان تو بچا لی، لیکن سیما کا دل اب گھر میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی، اب اس کا کام کسی دل میں نہ لگتا۔ اس دوران اس کی امی نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح، جو صرف 15 سال کی تھی، اپنے ہونے والے بھائی جو کہ فیکٹری کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے بیٹے کاشف سے کر دیا۔ بیٹی بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ سیما کے گھر کے سامنے والے گھر میں کرایہ دار آ گئے تھے۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے، اہل تشیع تھے، جبکہ سیما لوگ اہل سنت تھے۔ رفتہ رفتہ سیما کا ان کے گھر جانا بڑھ گیا، پھر اسے وہاں ایک لڑکے حسین سے محبت ہو گئی۔ حسین انتہائی خوبصورت لڑکا تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، عمر بھی کم تھی، نزدیکی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حسین کا رشتہ لے کر اس کے والدین سیما کے گھر آ گئے۔ کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اچھا ہے کہ ان کی شادی ہو جائے۔ سیما کی والدہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی تھیں، چنانچہ انہیں اس رشتے پر اعتراض نہ ہوا۔ جلدی سے انہوں نے دونوں بیٹیوں کی رخصتی انتہائی سادگی سے کر دی۔ یوں 15 سال کی عمر میں 24 سال کے لڑکے کے ساتھ سیما کی شادی ہو گئی۔ شروع میں تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیوں اور 3 بیٹوں سے نوازا، لیکن پھر سیما کی قسمت بھی اپنی ماں کی طرح نکلی۔ حسین کبھی سرو کرتا کبھی نہیں، اور رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بچوں اور گھر کے خرچے کی وجہ سے جھگڑا رہنے لگا۔ وہ اکثر ناراض ہو کر میکے آ جاتی۔ اس دوران حسین کو نشے کی لت لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ سیما کو بہت پریشان لگتا۔ اب نوبت مار پیٹ تک آ جاتی۔ اکثر سیما کی والدہ اسے سمجھاتی کہ اسے حسین کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن وہ جواب میں کہتی کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، 5 بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ آپ خود اس عمر میں فیکٹری میں کام کر رہی ہیں، میرے بھائی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان کے سہارے اتنا بڑا فیصلہ لے لوں۔ میں اپنے بچوں کی خاطر ہر حال میں نبھا کرنے کی کوشش کروں گی۔ پھر سیما نے فیکٹری میں جاب کر لی۔ اس دوران اس کی بڑی بیٹی اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال سکے۔ سیما اپنی پڑوسن کے ساتھ فیکٹری جاتی، اس کے شوہر کا وہی حال تھا۔ نوبت گھر کے 3 برتن اور دوسری چیزوں کو بیچ کر نشہ کرنے تک آ گئی، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان مزید اختلافات ہو گئے۔ روز روز کے لڑائی جھگڑے سے بچے بھی پریشان رہنے لگے۔ گھر میں سیما کے علاوہ اس کی ساس بھی تھیں، جو ہر وقت بیمار رہتی تھیں۔ اپنے بیٹے کو سمجھاتی مگر وہ کسی کی نہ سنتا۔ ایک دن سیما کی بڑی بہن ان کے گھر رہنے آئی۔ سیما، حسین اور کلثوم گھر کے صحن میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ سیما نے اپنی بہن سے کہا، میں اپنے حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، حسین کام بالکل نہیں کرتے، دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ اس بات سے سیما اور حسین میں بہت تکرار ہو گئی۔ ان کی لڑائی دیکھ کر سیما کی بہن نے کہا، تم دونوں لڑتے رہو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اور وہ سیما کے گھر سے سیدھا اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ لیکن ان کا لڑائی کا ذکر اس نے امی سے نہیں کیا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ رات میں ماں بیٹی اپنی باتیں کرتے ہوئے سو گئیں۔ اچانک انہیں صبح فون آیا۔ فون پر کوئی خاتون تھیں جس نے بتایا کہ میں سیما کی پڑوسن بات کر رہی ہوں، آپ جلدی سے سیما کے گھر پہنچیں اور اپنے ساتھ پولیس کو لے کر آئیں، سیما کو کچھ ہو گیا۔ یہ سنتے ہی سیما کی والدہ کے تو ہوش اڑ گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جلدی سے انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹوں کو سوتے میں سے اٹھا لیا کہ سیما کی پڑوسن کا فون آیا تھا۔ اتفاق سے اس دن صبح ہڑتال تھی اور روڈ پر ٹریفک بالکل نہیں تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ بہرحال سیما کی والدہ اور بہن بھائی کسی طرح اس کے گھر پہنچے، ساتھ ہی انہوں نے تھانے میں اطلاع کر دی۔ ایک بھائی پولیس کو لے کر ان کے گھر پہنچا تو سیما کے بچے بری طرح رو رہے تھے۔ حسین کی والدہ نے بتایا کہ سیما کا انتقال ہو گیا ہے، صبح ہم نے اسے دیکھا تو وہ مری پڑی تھی۔ حسین گھر پر نہیں ہے، وہ قبرستان گیا ہوا ہے۔
اس نے سیما کو دفنانے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ سیما کی والدہ تو وہاں پہنچتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھیں۔ جیسے ہی حسین قبرستان سے آیا، پولیس نے اسے پکڑ لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ سیما کی والدہ بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ گھر میں سب غم و غصے سے بے حال تھے۔ سیما کی بڑی بہن رو رو کے ہلکان ہو رہی تھی۔ پھر اس نے امی اور بھائیوں کو بتایا کہ رات سیما اور اس کے شوہر کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ حسین نے سیما کو سب کے سامنے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن میں سمجھی کہ ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں گھر میں ان سب کے بارے میں بتا کر امی کو پریشان کروں۔ سب کے پوچھنے پر سیما کی بڑی بیٹی نے بتایا کہ ہم سب بچے رات میں دادی کے پاس سوتے ہیں، صبح میں امی اٹھا کر ناشتہ بنا دیتی ہیں، لیکن جب میں امی کے کمرے میں گئی تو دیکھا ابو کمرے میں نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے اور کسی کو بتا کر نہیں گئے۔ میں نے امی کو کئی بار آوازیں دے کر اٹھانا چاہا کہ امی اٹھ جائیں، پھر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو میں ان کے پاس گئی، دیکھا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی ہے۔ میں رونے لگی اور بھاگ کر دادی کو بتایا۔ پھر اس کے بعد میں پڑوس میں آنٹی کو بتانے گئی کہ امی نہیں اٹھ رہی، انہیں جا کر دیکھیں۔ جب پڑوسن آئی اور انہوں نے سیما کو دیکھا تو انہیں شک ہوا، پوچھا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا آنٹی پتہ نہیں، صبح ہی بغیر بتائے کہیں چلے گئے۔ پڑوسن نے سیما کی بیٹی سے نانی کا فون نمبر لیا اور پھر محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سیما کے پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ اس کو اس کے شوہر نے گلا گھونٹ کر مارا ہے اور اسے مرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ جب پولیس نے سیما کے شوہر سے باز پرس کی تو اس نے بتایا کہ ہمارے درمیان رات میں جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا سیما کی بہن کے جانے کے بعد بھی ہوتا رہا۔ اس کے بعد کھانا کھا کر سیما سو گئی، لیکن میں جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر دوستوں میں گیا، نشہ کر کے گھر واپس آیا تو دیکھا سیما سو رہی ہے۔ میرے دوست بھی میرے ساتھ ہی آئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے دوستوں کی خاطر تواضع کرے، مگر اس کی نیند نہیں ٹوٹ رہی تھی، یا شاید وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ جب مجھے زیادہ دیر ہو گئی تو میرا ایک دوست میرے پیچھے آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ باقی دوست بھی آ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میں بتا نہیں سکتا، نہ ہی میری غیرت گوارا کرتی ہے، مگر نشے میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ صبح کے قریب مجھے ہوش آیا تو میں لٹ چکا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنا گلا دبا کر خود کی جان لے لوں، مگر پھر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ خدا جانے میں نے کس جذبے کے تحت سیما کو اپنے گناہ کی سزا دی، حالانکہ قتل تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر سیما کو دفنانے کی تیاری کی کہ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سیما کے ساتھ کیا ہوا، لیکن قبرستان سے انتظام کر کے آیا تو آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بہرحال سیما کی لاش کو پوسٹ مارٹم کر کے اس کی والدہ کے گھر لایا گیا۔ سیما کے بچے اور ان کی دادی، سیما کے سسرال کے کافی لوگ اس کی تدفین میں موجود تھے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، سبھی لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ سیما کی ساس خود بہت رو رہی تھی کہ اس نے ہر حال میں حسین کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی۔ وہ سیما کی ماں، بہن اور بھائیوں سے معافی مانگ رہی تھی۔ بچے رو رہے تھے، سسک رہے تھے۔ کبھی ماموں، خالہ، ممانیوں اور سب سے بڑھ کر ان کی نانی نے ان کو نہ ہی گلے لگایا، نہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سیما کا سب سے چھوٹا بیٹا 2.5 سال کا تھا، جس کو اس کی بڑی بیٹی نے سنبھالا ہوا تھا۔ سیما کی تدفین کے بعد اس کی بچی کو دادی لے گئیں۔ سیما کے چھوٹے بیٹے کو اس کی جٹھانی نے گود لیا اور ایک بیٹے کو ایک اور رشتہ دار نے لے لیا، کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ بیٹیاں بڑی تھیں۔ دادی نے انہیں دارالامان بھیج دیا کہ میں بڑھاپے میں انہیں کہاں سنبھالوں گی۔ کیس چلتا رہا۔ شروع میں سیما کی والدہ اور بھائی پیشی میں جاتے رہے۔ سب کے سامنے سیما کے بھائیوں نے بہت دعوے کیے، لیکن پھر پیشیوں میں جا جا کر تھک گئے، کیونکہ ان کے پاس نہ سرمایہ تھا، نہ اتنے وسائل کہ وہ اپنی بہن کا کیس لڑ سکیں۔ اس دوران حسین کا وکیل مسلسل سیما کے گھر والوں سے رابطے میں رہا کہ حسین اپنے کیے پر نادم ہے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ آپ سیما کے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے سر پر ماں کا سایہ بھی نہیں ہے اور باپ جیل میں ہے، جس کی وجہ سے بچے بٹ گئے ہیں۔ سیما کے گھر والوں نے بچوں کے بارے میں سوچا اور پیسوں کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے سیما کے قاتل کو معاف کر دیا۔
آج حسین جیل کی سلاخوں کے باہر ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ بار بار اپنے کیے کی اپنے بچوں سے معافی مانگتا ہے اور ان کا بھرپور خیال رکھ رہا ہے، لیکن آج تک اس نے شادی نہیں کی، اپنے برے دوستوں کی صحبت بھی چھوڑ دی ہے۔ مگر اب یہ سب کس کام کا؟ وہ محبت کرنے والی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور شاید اب اس کی زندگی تنہا ہی کٹے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔